إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. دینی بھائیو، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالی نے رمضان کے روزے کی فرضیت کا جو مقصد بتایا ہے، ہم روزے داروں کو، سارے روزے داروں کو، مرد ہوں یا عورت ہوں، سب کو آج غور کرنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم نے اسی مقصد کے تحت روزہ رکھا ہے؟ کیا وہ ہم ٹارگیٹ پا رہے ہیں، حاصل کر رہے ہیں؟ یہ اصل مسئلہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان والو، سارے ایمان والے، مرد ہوں، عورت ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، عالم ہوں، غیر عالم ہوں، حاکم ہوں، رعایا ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو ایمان والے ہیں، اے ایمان والو، رمضان کے مہینے کا روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے. تم سے پہلی جتنی امتیں آئی تھیں ان پر بھی روزہ فرض کیا گیا تھا. تو اس روزے کے فرض کرنے کا مقصد کیا تھا اللہ کا؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تاکہ تمہارے یہاں تقویٰ پیدا ہو جائے. دیکھیے، رمضان کا آخری مرحلہ چل رہا ہے اور آج آخری جمعہ ہے. الوداع کے طور پر اسے منایا جاتا ہے، جس کی کوئی اصل نہیں ہے، لیکن جمعہ کے اعتبار سے تو آخری جمعہ، الوداعی جمعہ تو ہے. آج ہمیں صرف اس پر غور کرنا چاہیے کہ کیا ہم نے اسی مقصد کے تحت روزہ رکھا ہے جو مقصد اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، یا ہم نے ایسے ہی روزہ رکھا ہے جیسے لوگ روزہ رکھتے ہیں، جیسے ہمارے گھر والے، ہمارے سماج والے، ہمارے نیٹ ورک میں، ہماری کمیونٹی میں سب روزہ رکھتے ہیں تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں. ایک بات جو بہت قابل غور ہے وہ یہ کہ ہم پوری محبت سے روزہ رکھتے ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں. آدمی سب کچھ تج دیتا ہے، بیماری، پریشانی، حتیٰ کہ سفر اور بھی دوسری مشکلات ہوتی ہیں، بڑھاپے، لیکن اتنی محبت روزہ سے ہوتی ہے کہ آدمی روزہ چھوڑنا نہیں چاہتا، توڑنا نہیں چاہتا، کہتا ہے کسی بھی طرح سے نبھا لو. یہ بہت خوش آئند بات ہے، بڑی مبارک بات ہے یہ کہ اتنی محبت روزے سے مومن کو، ایک مرد اور عورت کو ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے پیچھے ہم سب کچھ لگائے رہتے ہیں، لیکن ٹارگیٹ اور مقصد پر نظر نہیں، مقصد پر ہماری نظر نہیں ہوتی. کتنی سمپل بات ہے، لیکن آپ دیکھیے کتنی نظر ہماری اور آپ کی ہے. میں آپ سے، اپنے آپ سے، ہم سب اپنا غور کریں
کہ کیا ہم نے اسی مقصد کے تحت روزہ رکھا ہے یا ہم اسے پورا کر رہے ہیں، تو اسی مقصد کے تحت ہم یہ مہینے کا روزہ پورا کر رہے ہیں۔ مقصد کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تتقون، تم تقوی والے ہو جاؤ اس لیے تم پر روزہ فرض کیا ہے، تم تقوی والے ہو جاؤ اس لیے اس پیریڈ میں تم کو پابند کیا ہے۔ یہ پابندی جس کو اٹھاتے ہو اور جس کو جھیلتے ہو محبت سے، شوق سے، بہت ساری مشکلات انسان بہت حوصلے سے جھیلتا ہے، بہت ساری مشکلات کے لیے آدمی قربانیاں دیتا ہے، حوصلہ اس کا ٹوٹتا نہیں ہے۔ ایسے ہی روزہ ہے، ہمارے حوصلے ٹوٹتے نہیں ہیں، لیکن اصل مقصد کیا ہماری نظر میں ہے؟ اگر اصل مقصد نظر میں ہو تو ایک سگریٹ پینے والا افطار کے بعد سگریٹ نہیں پیے گا، کیوں؟ اصل تو کھانا پانی روک کر کے اور ناجائز چیزوں کی تو پابندی کرنی ہی ہے۔ جب جائز اور حلال چیزوں سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ پابندی کر کے تم حرام چیزوں سے بچنے والے ہو جاؤ تو بچے گا ہی، لیکن کیا آلریڈی وہ بچتا ہے جو مقصد اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس روزے سے حاصل ہو جائے؟ کتنے سگریٹ پینے والے، تمباکو کھانے والے یا دوسری عادتوں کے ایک طرح سے رسیا رہنے والے، اس کے غلام بنے رہنے والے، وہ پابندی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی، نہیں قریب جاتے کیونکہ روزے سے ہیں۔ حالانکہ روزے کی پابندی کا مقصد ہے کہ روزہ ختم ہو جانے کے بعد، افطار کر لینے کے بعد آپ اس پابندی کو جو ناجائز مطلب ہے اس پابندی کا سمجھ لیجئے ذہن آپ بنا لیں، ہم بنا لیں۔ آپ دیکھو اس نقطۂ نظر سے کتنے ہم میں روزے دار ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ روزہ تمہارا اس لیے ہے کہ تم اتنے پیریڈ تک بہت ساری غلط عادتوں کے جو شکار رہتے ہو اور چھوڑتے ہو، تو ہم نے تمہارے اندر کیپیسٹی پیدا کی ہے، سوچ پیدا کی ہے، صلاحیت پیدا کی ہے۔ جب اس صلاحیت کا استعمال کرتے ہو تو تم بچا لیتے ہو اپنے آپ کو، تو اسی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کنٹینیو ہو جائے، اس کی کنٹینیوٹی چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، چاہتا ہے کہ وہ پابندی، جس پابندی کی بنیاد پر اللہ کو راضی رکھنے کے لیے روزہ رکھتے ہو، اسی پابندی کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ مستقل تمہارے ہاں پیدا ہو جائے۔ اب ہم میں ہر آدمی سوچے، ہر چھوٹا بڑا سوچے کہ کیا اس مقصد کے تحت یا روزے میں یہ مقصدیت ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ زیادہ لوگ یہ سوچتے ہیں، زیادہ لوگ یہ سوچتے ہیں۔ ہم پڑھتے ہیں، گزر جاتے ہیں، ہم سنتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں۔ اصل چیز تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی مقصد کے لیے ہم نے تم پر پابندی لگائی ہے، حلال چیزوں کی پابندی لگائی ہے۔ آپ سوچو، حلال چیزوں کی اللہ تعالیٰ پابندی لگائے، کھانے کی پابندی لگائے، پانی کی پابندی لگائے، میاں بیوی کی ملاقات پر پابندی لگا دے، یہ اتنی ضروری بنیادیں اور اتنی لطیف اور اتنی مطلب طیب چیزیں، ضرورت کی چیزیں، تقاضوں کی چیزیں، ان پر اللہ تعالیٰ پابندی لگاتا ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ اتنا مہربان ہم پر، ہمارا رب ہماری ماؤں سے زیادہ مہربان ہمارا رب ہم کو پابند کرتا ہے کہ تمہیں یہ پابندی اٹھانی ہے۔ کیوں؟ اس چھوٹی سی پابندی اور تکلیف سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہیں بڑا ٹارگیٹ مل جائے، تمہیں بڑا رزلٹ مل جائے۔ وہ رزلٹ کیا ہے؟ وہ رزلٹ کیسے ملے گا؟ وہ رزلٹ اسی نقطۂ نظر کی بنیاد پر روزہ رکھنے سے ملے گا۔ جب آدمی مقصد کے تحت کام کرتا ہے، مقصدیت اس کے ہاں ہوتی ہے، تو وہ رزلٹ پر نظر رکھتا ہے، وہ رزلٹ پر نظر رکھتا ہے، مقصد پر نظر رکھتا ہے۔ بے مقصد کام کرنے والوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ آدمی کام کرتا ہے، تھکتا ہے، وقت گزارتا ہے، بے فائدہ بلا کام کا آدمی تھکا لیتا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن خود کہتا ہے، ہماری شریعت خود کہتی ہے، دین کے نام پر لوگ اپنے آپ کو تھکا دینے والے ہوتے ہیں۔ اتنی جد و جہد، اتنا مجاہدہ، اتنی قربانی کہ اپنے آپ کو تھکا ہارا ہو جاتا ہے آدمی، اتنی محنت کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کچھ نہیں ان کو ملنے والا ہے۔ کیوں نہیں ملنے والا ہے؟ صحیح عقیدے پر ان کا عمل نہیں ہے، سنت کے مطابق ان کا عمل نہیں ہے، اخلاص کی بنیاد پر ان کا عمل نہیں ہے،
تو کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں، کتنے رات میں عبادت کرنے والے رات جاگ کر کے ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے میں بھوک پیاس کے سوا کچھ نہیں ملتا، رات میں جاگنے کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ بڑی کی مشقت اٹھائی ہے جاگ کر کے رات میں، بڑی کی مشقت اٹھائی ہے روزے میں، پابندیاں مطلب قبول کر کے اس کو جھیل کر کے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے حق میں، ان کے رزلٹ میں اس کے سوا کچھ نہیں ہوتا کہ انہیں بھوک ملا، پیاس ملی اور رات میں رت جگہ ملا، اس کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ کیوں نہیں ملتا ہے؟ صحیح بنیادوں پر چیز نہیں ہے، صحیح بنیادوں پر عمل نہیں ہے، صحیح مقصد پر نظر رکھے بغیر عمل ہو رہا ہے، اس پر نظر نہیں ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے اپنے نبی کی مبارک زبان سے، آپ ایک ایک بات جو فرماتے تھے، چاہے وہ کسی چیز سے روکیں، چاہے کسی چیز کا حکم دیں، چاہے وہ اللہ کی پکڑ سے ڈرائیں، چاہے اللہ کی نعمتوں کی بشارت دیں، جتنی باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلتی تھیں، آپ کے عمل سے وجود عمل میں آتی تھی، جتنی عمل وہ سب آسمانی اور وحی کی بنیاد پر ہوتے تھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جس نے روزہ رکھا، غور کیجئے، جس نے روزہ رکھا ایمان کے ساتھ، شرط ہے ایمان، پھر شرط ہے احتساب، تو اسے مغفرت مل جائے گی، اسے مغفرت مل جائے گی۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، پچھلے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر کے مغفرت عطا فرما دے گا۔ یہاں بھی تھوڑا سا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا، اللہ کے نبی کی زبان پر، آپ کی زبان مبارک سے صحیحین کی روایت ہے کہ وہ روزے دار جس کے روزے کی بنیاد ایمان پر ہے، اللہ پر ایمان، روزے کی عظمت پر ایمان، روزے پر بتائے ہوئے انعام پر ایمان۔ روزے کا انعام کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی۔ روزے کا انعام ہے جنت میں داخلہ، اسپیشل باب الریان سے، اسپیشل گیٹ سے۔ یہ ایمان یعنی اس کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک روزے دار کے لیے بڑا خصوصی اہتمام کرتا ہے، اللہ بڑا خصوصی معاملہ فرماتا ہے۔ میرے ایمان والے بندے جنت میں جائیں گے، ایمان والے بندوں میں روزے دار ہیں، روزے دار کے لیے اسپیشل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسپیشل انٹری گیٹ ہے جنت کے لیے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ایک دروازہ روزے داروں کے لیے خاص ہے۔ اس بات پر ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس روزے کے بدلے میں اس کی برکت سے رحم فرمائے گا، انعام دے گا، تو ہمارا داخلہ اپنی جنت میں دے گا، تو اسپیشل گیٹ سے دے گا۔ یہ ایمان، آپ بتائیے کتنا، کون سے ایمان کے ساتھ روزے دار روزہ رکھتا ہے؟ کتنی قیمت اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاں رکھی ہے روزے کی، کہا یہ روزہ ڈھال ہے ایمان والوں کے لیے، روزے داروں کے لیے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے لڑائیوں میں، جنگوں میں ڈھال ہوتی ہے، ڈھال، تو وہ ڈھال جو ہے جنگوں میں حملوں سے بچانے کے لیے، تحفظ کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ روزہ ڈھال ہے آگ سے بچنے کے لیے۔ روزہ ڈھال ہے، حدیث میں آتا ہے کہ یہ روزے دار کھڑا ہوگا، یہ روزے دار کے لیے روزہ کھڑا ہوگا اللہ کے پاس سفارشی بن کر کے، اور کہے گا اللہ کھانا چھوڑا تھا میرے لیے اس بندے نے، پانی چھوڑا تھا اس بندے نے، یہ تیری بندیاں ہیں، انہوں نے چھوڑا تھا، روزے کے لیے چھوڑا تھا، اللہ یہ گناہگار ہے تو معاف کر دے۔ سفارشی ہوگا روزہ، اتنا ویلو اللہ تعالیٰ نے دیا۔ کسی کو سفارش کی اجازت اللہ کے سامنے حاصل ہو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اتنا ویلو دیا ایک روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے، کہا روزے دار کی عزت کر دیا، عزت رکھ لیا، اس کا اہتمام کیا کہ روزے دار ہے، لاؤ افطار کرا دے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں روزے دار کے روزے کا ثواب کم نہیں ہوگا، افطار کرانے والا ایک روزے دار کی عزت، احترام اور اس کی تکریم کرتا ہے کہ روزے دار ہے، اس کا افطار کرانا چاہیے، اس کی تکریم ہونی چاہیے،
تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے روزے کے برابر اس کو اللہ بدلہ دے دے گا۔ یہ باتیں سننے کے بعد، جاننے کے بعد یہ ذرا غور کریں کہ کیا اس کے اوپر ایمان ہے، یہی نقطۂ نظر ہے ہمارا۔ ہم اکثر جو ہے عملوں کے رزلٹ سے جو محروم ہوتے ہیں، رزلٹ نہیں ہمارے سامنے ہوتا، عام طور پر عملوں کے پیچھے جو سوچ اور نقطۂ نظر ہے وہ روایتی ہے، سماجی ہے، شہرت طلبی ہے، نعوذ باللہ دکھاوا ہے، لوگ کیا کہیں گے یہ نقطۂ نظر ہے، عام طور پر یہی سب صورتحال ہے۔ تو آپ بتائیے وعدہ بخشش کا کہاں ہے؟ بخشش کا وعدہ ہے جس نے روزہ رکھا رمضان کے مہینے میں ایمان کے ساتھ، جیسے نماز پڑھی روزے کے وضو کے ساتھ، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، وضو نہیں ہے تو نماز نہیں ہے، ایسے ایمان نہیں ہے تو روزہ نہیں ہے، احتساب ایمان ہے اور یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ اپنے رب سے یقین اتنا مضبوط رہنا چاہیے، اتنا کہ کہیں خلل نہ پیدا ہو، جیسے اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب دعا کرتا ہے تو میں قبول کرتا ہوں۔ کہیں کسی گوشے خیال میں ایک مومن مرد و عورت کے یہ بات آنی نہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں قبول کرے گا۔ اور میں کہا کرتا ہوں یہ پروپیگنڈا بہت خطرناک ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کے لیے، جب آدمی کہتا ہے کہ حرم میں دعائیں ہوتی ہیں، دنیا میں دعائیں ہوتی ہیں، کروڑوں لوگوں کے ہاتھ اٹھے ہوتے ہیں اور اللہ نہیں سنتا۔ یہ لوگوں کے پروپیگنڈے۔ اللہ اور اس کے رسول اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتا ہے، ضابطے سے دعا کرو، وصول سے دعا کرو، اللہ قبول کرتا ہے، اور اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ اللہ اس شکل میں قبول کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔ ہمارے حق میں بہتر کیا ہے؟ ہم سے بہتر ہمارا رب جانتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کم لوگ یہ سوچتے ہیں، کم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مصلحت سے زیادہ ہم اپنی مصلحت کو جتنا سمجھتے ہیں ہمارا رب ہم سے زیادہ سمجھتا ہے۔ ہمارا رب ہمیں بیمار کرتا ہے، ہمارا رب ہمیں غریب بناتا ہے، ہمارا رب کہیں مشکل سے سماجی سیاسی حالات کے اعتبار سے کہیں کسی مشکل میں ڈالتا ہے۔ تو کیا رب جو اپنے بندوں پر بندوں کی ماؤں سے زیادہ مہربان ہو تو کیا ایسا کرے گا؟ کہیں کسی گوشے خیال میں اگر پیدا ہو گئی یہ بات تو آدمی کا ایمان کے خلل کا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، آدمی کے ایمان کے خلل کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے۔ علم کی کمی، شاٹ علم، مختصر علم، علماء کی مجلسوں میں لمبی بیٹھک اور اصولوں کے ساتھ سمجھے بغیر علم کی دعوے داری اور بزرگی اور دینداری کا پندار اور غرور یہ خطرے میں ڈالتا ہے، خطرے میں آدمی کو ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مومن مرد ہو یا عورت جب وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول کر لیتا ہے دعا، کبھی اسی صورت میں جس صورت میں بندہ دعا کرتا ہے، کبھی اسی صورت میں قبول کرتا ہے، کبھی اس سے علاوہ کوئی دوسری صورت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ بندہ دعا کرتا ہے کہ میں بیمار ہوں، اللہ تعالیٰ اس کی بیماری کو نہ دور کر کے اس سے بڑی مصیبت سے اس کی دعا قبول کرتا ہے، اس سے بچا لیتا ہے۔ بندے کو کچھ پتا نہیں، لیکن اس کا ایمان ہے تو پتا ہے کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنی دعاؤں کے بعد اس حال میں رکھا ہے تو میرے لیے اس نے بہتر ہی کیا ہے۔ اور کبھی کیا ہوتا ہے؟ کبھی دعا کو ذخیرہ آخرت بنا دیتا ہے، آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دیتا ہے۔ ایک مومن دنیا میں مشکلات میں جیتا ہے، دعائیں کرتا رہتا ہے، اس کی اس شکل سے اس مشکلات سے نجات کی صورت میں دعا قبول نہیں ہوتی، لیکن اس کا ایمان اندر بیٹھا ہوا ہے دل کی جڑوں میں کہ میرے لیے میرے رب کے ہاں دعائیں قبول ہوتی ہے، پتہ نہیں مشکلات ٹال دیا ہم سے اس سے بڑی جس میں ہم مبتلا ہیں آج، یا ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنا دیا۔ اتنا پختہ ایمان اور یقین بندے کا ہوتا ہے اپنے رب پر۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے تو بندہ جیسا گمان کرتا ہے ویسا پائے گا۔ کیسا گمان ہے؟ آپ بتائیے، دعا رمضان کا مسئلہ جب بیان کرتا ہے اللہ تعالیٰ تو دعا کا مسئلہ بیان کرتا ہے، دعا کا، سوال کا۔ بندہ سوال کرے اپنے رب سے
سوال کرے سوال کا بدلہ اسے ملنے ہی والا ہے، قبولیت حاصل ہی ہونے والی ہے، اور کوئی پیمانہ نہیں ہے ایسا کہ گناہگار بندہ ہے تو اس کی دعا نہیں قبول کرے گا، دعا اچھی طرح کرنا نہیں جانتا تو اس کی دعا نہیں قبول کرے گا۔ تلانے والا بچہ اپنی ماں کی محبت اور شفقت سے محروم نہیں ہوتا، بول نہیں پاتا تو اور زیادہ شفقت کا مستحق ہو جاتا ہے اپنے ماں باپ کی طرف سے۔ جتنا کمزور، جتنا پریشان حال، جتنی مصیبت زدگی اس کے ساتھ ہے، اتنے ہی اس کے قریبوں کی نظر میں وہ محبوب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایمان جو ہے، ایمان اپنے رب پر، ایمان بات چل رہی تھی کہ ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہم عبادت کرتے ہیں تو عقیدہ کیا ہے؟ اپنے رب کے پاس انعام پانے کا عقیدہ، اجر پانے کا عقیدہ، ایمان و احتسابہ۔ اور جب یہ ایمان بنا رہتا ہے تو کہیں آدمی منفی میں نہیں جاتا، نگیٹو نہیں ہوتا۔ بہت لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک خرچ کرنے والا اللہ کے مال سے اللہ کی راہ میں اس کے حکم کے مطابق، تو عبادتیں جسمانی عبادت ہے، مالی عبادت ہے، جانی عبادت جس کو کہتے ہیں، مالی عبادت جس کو کہتے ہیں، ہر عبادت کے پیچھے بندے کا ایمان کام کرتا ہو اور اللہ کے ہاں اجر پانے کا عقیدہ کام کرتا ہو، کنسیپٹ اس کا ہو۔ اب اگر اللہ کا بندہ اللہ کے ہاں اجر پانے کے اعتبار سے کام کرتا ہے تو اس نے اپنی کوشش سے کام کر دیا، جتنا وہ سمجھ سکا، جتنا وہ سوچ سکا، جتنا غور کر سکا، جتنا تحقیق کر سکا، کر دیا کام۔ اس کے بعد اگر اس کو اس حقیقت کے سوا جو سمجھا تھا نظر آتی ہے کوئی بات، تو کہتا ہے وہاں بھی وہ مثبت پہلو نکالتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ صدقہ کرنے والا جو رات میں لے کر کے اپنی مال کی تھیلی جاتا ہے اور سوچتا ہے میں دے دوں، کسی کو دے دوں، کسی حقدار کو دے دوں رات میں، اور دے دیتا ہے تو وہاں دے دیتا ہے جہاں مصرف نہیں ہوتا، انہیں دے دیتا ہے جو مستحق نہیں ہوتے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے، لمبی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، بعد میں جب وہ پتہ چلتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات بٹھا دے۔ کیا بٹھا دے؟ مالدار لے کر کے چلا گیا صدقہ، مالدار لے کر کے چلا گیا تعاون، وہاں کیا سوچتا ہے؟ کہتا ہم نے تو مستحق سمجھ کر کے دے دیا، مانگا دے دیا، اب اگر ہمیں خبر ملتی ہے کہ تھا تو وہ غیر مستحق، تو کیا کہتا ہے؟ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں یہ بات ڈالے، اس کے اندر کا ضمیر جاگ جائے کہ ایک دینے والا مالدار میرے ہی طرح مالدار ہے، اس کا ہاتھ دینے والا ہے اور میرا ہاتھ لینے والا بن گیا، مجھے بھی دینے والا بن جانا چاہیے، مجھے بھی دینے والا بن جانا چاہیے۔ اس طرح کا ذہن لے کر کے جب بندہ کام کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ اس کی سوچ کسی بنیاد پر ہے۔ وہ بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے حاضر پانے کی۔ ہم دنیا میں کبھی بھی یہ چاہیں کہ صحیح رزلٹ اور صحیح بنیادوں کو سمجھ سکیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو فریق کا جھگڑا آتا ہے، ایک فریق جو باطل پر ہوتا ہے، بات کرنے میں اتنا چرب زبان اور بلیغ ہوتا ہے، ایسی اثردار بات کرتا ہے کہ میں سمجھ لیتا ہوں یہ حقدار ہے اور اس کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہوں، اگر فیصلہ دے دوں تو حقدار نہیں بن سکتا، حقدار نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں حقدار بن سکتا؟ اس لیے حقدار نہیں بن سکتا کہ حقدار تو سچی بنیادوں پر حق رکھنے والا حقدار ہوتا ہے، باطل بنیادوں پر وکالت سے، عدالت سے، سماج سے، پاور سے، کہیں سے بھی فیصلہ آدمی لے لے اس چیز کا جس کا حقدار نہیں ہے تو حقدار نہیں بن سکتا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر میں فیصلہ دے دوں تو وہ یہ سمجھ لے جس کا حقدار نہیں ہے اور فیصلہ اس کے حق میں جا رہا ہے تو یہ سمجھ لے کہ جہنم کا ایک ٹکڑا لے رہا ہے۔ تو یہ ہماری شریعت کا یہ جو اصول ہے اور جو اس طرح کی بنیادیں ہیں، ہم شریعت سے جڑے ہوئے لوگ دنیا دارانہ باتیں بہت ہم سنتے ہیں، بہت جلدی مائل ہوتے ہیں۔ یہاں دین کی بنیادیں اتنی کمزور ہیں کہ آدمی دین کی بنیادی باتوں سے بھی
کیا لفظ استعمال کریں، لا علم ہے، لا علم ہے. آدمی کتنا محتاج ہے. ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، اہل سنت ہیں، ان میں اہل الحدیث ہیں. ہم یہ کتنے اصولوں سے ناواقف ہیں. ہمارے ایمان اور عقیدے کی بنیادی محنتوں اور کوششوں کو ایک آدمی کالج اور ہاسپٹل کے حوالوں سے اڑا دیتا ہے. اس کی قیمت کیا ہے؟ ایسا انٹینشن نہ ہو تو بھی ایسا ماحول بناتا ہے کہ اس کی قیمت کیا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس کی دنیا ختم ہو جائے یا جس کی دنیا مصیبتوں کی آماجگاہ بنی ہوئی ہو، اگر اسے جنت مل گئی تو کامیاب ہو گیا. اور ساری دنیا مل گئی اور ایمان و عقیدہ چلا گیا. آپ کسی مسجد کی جگہ پر ہاسپٹل ہوتا، ذمہ داروں نے کوشش کر کے ایسا کام کر دیا ہوتا تو جو ایمان اور عقیدہ اور جو سلفیت اور اہل حدیثیت آپ کو پہنچی اور آپ کو پہنچ رہی ہے، آپ بتائیے کہ اس کا 2% بھی فائدہ ایمان اور عقیدے کا ہوتا. میں کوئی جذباتی بات کرنے کا قائل نہیں ہوں، لیکن جذباتی باتوں کے لوگ شکار ہوتے ہیں تو کہیں بات کہنی پڑتی ہے. اور بات ایک بیک گراؤنڈ میں آ گئی. بات یہ آ گئی کہ ہمارے دین کا اصل مدار تو ایمان پر ہے. ایمان کتنا ٹھوس ہے، اصول کتنا ٹھوس ہے، اس پر ہم کتنا ٹارگیٹ اپنی کوششوں اور مومنٹ سے، ایکٹیویٹی سے پا سکے، ذرا اس کا تو کیلکولیشن کیجئے. اور اگر یہ چھوڑ دیا گیا ہوتا، یہ چھوٹ گیا ہوتا، اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے لوگوں کی اخلاص، لوگوں کی محنتیں، لوگوں کی فکر، لوگوں کے ہاں سلفیت کی قیمت کی سمجھ جو تھی، اس کی بنیاد پر جو کام ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محروم نہیں رکھا. لیکن جذباتی باتیں کتنے لوگوں کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ ارے مسجدیں تو بہت ہو گئیں، ارے مسجدیں تو بہت ہو گئی، ابھی اور مسجدوں کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنے محلوں میں تم بستے ہو مسجدیں بناؤ، جتنے محلوں میں تم بستے ہو مسجدیں بناؤ. انہیں پاک صاف رکھو، انہیں معطر رکھو، انہیں تربیت گاہ بنا کر کے رکھو. یہ مسجدیں اگر نہیں ہوں گی تو تمہارا ایمان اور عقیدہ ہی نہیں بچے گا. جو ضرورتیں ہم کہیں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کی اہمیت ہمارے دماغ میں اگر بٹھائی جائے اور وہ ہمارے دماغ میں بات بیٹھ جائے، اور جو چیز ہم کہیں اور سے نہیں حاصل کر سکتے اس میں کمزور ہو جائے. تو جیسے مثال دیا کہ اگر یہاں ہاسپٹل ہوتا، اتنے لوگ فائدہ اٹھاتے، تو آپ بتائیے اتنے لوگ جو عقید و عمل اور مسلک سے جڑے ہوئے ہیں، یہ کہاں جاتے؟ یہ کہاں جاتے؟ آج چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، ہمارے ممبرا میں 42 مسجدیں مطلب چل رہی ہیں، چھوٹی بڑی. بھیمنڈی جیسی شہر میں ایسے ہی تقریباً 30-35 مسجدیں ہیں. اس کے باوجود بھی جن محلوں اور خطوں میں مسجدیں نہیں ہیں، اب وہ نتیجہ یہ ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں اتنی بڑی تعداد جماعت کی جو مسجدوں سے جڑی ہے، آخر یہ جاتی کہیں کہ نہیں جاتی؟ کام کے تقاضے بہت ہیں، کام کے تقاضوں پر بات ہونی چاہیے، کام کے تقاضوں پر کام ہونا چاہیے، لیکن بنیادی ایمان اور عقیدے کے کام پر چوٹ پہنچ جائے تو میں سمجھتا ہوں یہ جرم کی حد تک بات ہو سکتی ہے. یہ جرم کی حد تک بات ہو سکتی ہے. کتنی باتوں پر جب غور کریں ہم تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہم کتنے کمزور ہیں. جیسے مثال کے طور پر ہم ایمان والے، میں نے عرض کیا کہ کتنی محبت ہے ہمارے دلوں میں ہماری اس روزے سے، لیکن کتنا مقصدیت ہے ہماری نظر میں، کتنا ہم چوک رہے ہیں کہ آج ہم آخری مرحلے میں ہیں رمضان کے. کیا ہم اس رمضان کے رزلٹ کے تعلق سے سمجھ رکھتے ہیں کہ ہمیں رزلٹ ملنے والا ہے؟ اور وہ رزلٹ کیا ہے؟ تقویٰ کا. اور رزلٹ کیا ہے؟ مغفرت کا. وہ جنت کی صورت میں اللہ کے نبی منبر پر چڑھتے ہیں تو کہتے ہیں آمین آمین آمین. لوگ پوچھتے ہیں کہ ایسا تو آپ کرتے نہیں تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ہوا؟ تو کہا جبریل آئے تھے. جبریل تو کہا ہے جبریل نے کہ وہ شخص محروم ہے، وہ شخص محروم ہے جسے رمضان مل جائے اور مغفرت نہ ملے. بد دعا ہے جبریل کی اللہ کی طرف سے. تو میں نے کہا آمین. ایسا ہی ہو اے اللہ، ایسا ہی ہو
کہ مغفرت دے کر کے اللہ تعالیٰ نے مغفرت کے لیے رمضان بھیجا ہے، اور ایک انسان مرد و عورت میں ایمان والوں میں مغفرت حاصل نہیں کیا تو محروم ہو جائے وہ، محروم ہو جائے وہ۔ رمضان کا مہینہ آیا، مغفرت دینے کے لیے اللہ نے یہ مہینہ دیا، سال بسال دیتا ہے۔ ہماری کمزوریوں، ہماری کوششوں اور ہمارے دن بدن مطلب اترتے ہوئے چارج کے ساتھ رمضان آ جاتا ہے۔ کیوں بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مہربانی کے لیے، تو وہ مقصد ہماری نظر میں رہے، اس کو حاصل ہم کرنے والے ہوں۔ یہ چیز ہماری نظر میں، ہمارے ٹارگیٹ میں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کتنے خرچ کرنے والوں کا یہ ٹارگیٹ ہے ذہن میں کہ یہ مال اللہ کا ہے، یہ خرچ کرنا ہمیں حوصلہ مندی کے ساتھ ہونا چاہیے، حوصلہ مندی کے ساتھ۔ ہمارے نبی مال والے نہیں تھے، آپ کو پسند نہیں تھا کہ آپ مالدار ہوں، لیکن آپ نے نہیں چاہا کہ میری امت مالدار نہ ہو۔ مالداری کو عیب نہیں بتایا دینداری کے ساتھ، لیکن آپ نہیں پسند کرتے تھے۔ لیکن حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی کہ آپ اتنا خرچ کرتے تھے، اتنا خرچ کرتے تھے جیسے ہوا چلتی ہو، ہوا جو آتا تھا خرچ کرتے تھے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے کبھی مانگنے والوں کو نہ نہیں کہا، کوئی بھی وہ مانگنے والا، اور ملتا ہے کہ پوچھتے تھے گھر میں، پتہ چلتا ہے تھا کہ کچھ نہیں ہے تو بھی نہ نہیں کہتے تھے، اس وقت بھی نہ نہیں کہتے تھے، کہتے تھے بیٹھو اللہ دے گا، بیٹھو اللہ دے گا، واپس نہیں کرتے تھے۔ ایسے دینے والے تھے، اور ہر دینے والے، ہر ایک کو دینے والا بنایا شریعت نے، کہا دیو۔ ایک آدمی 1 لاکھ خرچ کرتا ہے تو زیادہ مال والا ہے، تمہارے پاس 150 روپیہ ہے تو 1 درہم دو، 2 اللہ کی راہ میں ہاتھ دینے والا بنائے رکھو۔ ضرورت مند ہے ہو تو لو، لیے ہوئے مال میں سے بھی دو۔ ایک بار اللہ کے نبی کے گھر آ گیا گوشت کا صدقہ، تو پتا چلا کہ یہ تو اس عورت کے یہاں سے آیا ہے جس کے یہاں صدقہ آیا ہے، تو آپ نے فرمایا میرے لیے بھیجا، اس نے تو ہدیہ بھیجا ہے۔ آپ سوچو ایسا دینے والا مزاج، اور دینے کے پیچھے سوچ کیا؟ اللہ تعالیٰ اجر دے گا، بلائیں ٹالے گا۔ جسم کی عبادت کے ساتھ مال خرچ کرنا بھی عبادت ہے۔ دنیا کا کوئی نظام، کوئی فرد، کوئی فیملی، کوئی سسٹم مال کے بغیر نہیں چل سکتا۔ تو مال کو رننگ میں رکھنے کے لیے مال کا آنا جانا ہوتا رہے۔ نماز کے ساتھ مال خرچ کرو، نماز کے ساتھ زکات دو، نماز ایمان کے ساتھ تمہارے ایمان کی بنیاد ہے، قائم ہے مال خرچ کرنے پر، لیکن پیچھے ایمان ہو اور مقصد ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین، یہ ہماری عبادت جو ہم نے ٹوٹی پھوٹی کی ہے، آج وہ آخری مرحلے میں، اللہ صحیح مقصد کے ساتھ ہمیں اس عبادت کے مہینے کو ہمارے حق میں مغفرت اور جنت کی شکل میں اللہ تعالیٰ تو ہمیں نصیب فرما دے۔ رب العالمین، جب تک ہم زندہ رہیں، ایمان پر رہیں، تقوی پر رہیں، تیرے نبی کی سنت پر رہیں، تیرے نبی کے مسلک پر رہیں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔